مکہ 683 عیسوی 64 ہجری۔ شامی فوج نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور کوہ ابو قیس سے منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر 10,000 پتھر اور آگ کے گولے برسائے گئے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ جل گیا، دیواریں منہدم ہو گئیں اور غلاف کعبہ، خانہ خدا کے تبرکات جن میں اس دمبے کے سینگ بھی شامل تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کے لیے آیا تھا، جل کر خاکستر ہو گئے۔ یہ سب نئے نامزد خلیفہ کے حکم پر کیا گیا۔ مدینہ 682 عیسوی 63 ہجری۔ واقع ہرہ۔ شہر مدینہ کے باسیوں نے نافذ کیے گئے حاکم کو بدعنوان اور فاسق و فاجر قرار دے کر اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حاکم نے اپنا لشکر بھیجا، 3 دن تک مدینہ لٹتا رہا اور شامی فوج شقاوت اور شہر رسول کی بے حرمتی میں مصروف رہی۔ عورتوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، جس کے نتیجے میں 1000 مجہول النسب بچے پیدا ہوئے، ہزاروں کا قتل ہوا، مدینے کی گلیوں میں خون کے نالے بہہ گئے۔ قتل ہونے والوں میں جید 700 اصحاب رسول شامل تھے، یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد کوئی بدری صحابی زندہ نہ رہا۔ مدینے کا ہر گھر لٹ گیا یا جل گیا، مسجد نبوی ویران ہو گئی، مسجد نبوی میں جانور باندھے گئے جو منبر رسول تک نجاست کرتے تھے، کوئی آذان دینے والا بھی نہ آتا تھا۔ خانہ کعبہ کو جلانے والا، شہر رسول مدینہ کو برباد کرنے والا، ہزاروں معصوم مسلمانوں اور سینکڑوں اصحاب رسول کا قاتل، یہ حاکم یزید ابن معاویہ ہے۔ اس کے باپ معاویہ ابن ابو سفیان نے امام حسن علیہ السلام سے کیا گیا عہد توڑتے ہوئے اسے نیا خلیفہ نامزد کیا۔ یزید نے کھلم کھلا شریعت محمدی کے اصولوں کو پامال کیا اور سب سے جبراً بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے ایسے فاسق و فاجر، شرابی اور بدقماش ظالم کی بیعت سے انکار کیا اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ وہ امام حسین ابن علی علیہ السلام تھے۔ ایک نہایت اندوہناک اور دردناک واقعہ رونما ہوا۔ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو 50 سال بھی نہیں گزرے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جوانان جنت کے سردار رسول اللہ کے چہیتے نواسے کو بے دردی سے ذبح کیا جاتا ہے اور قتل کرنے والے خود کو مسلمان کہلواتے ہیں۔ ایک عجیب سا جنون اور پاگل پن سرایت کر رہا تھا، طاقت کا نشہ، خلافت کو حاصل کرنے کا جنون اور پاگل پن، خاص طور سے بنی امیہ میں۔ بدعنوان، ظالم، فاسق و فاجر، بے ضمیر حکمران حکومت اور خلافت پر قابض تھے، اور امام حسین علیہ السلام اس ظلم و جور اور جنونیت کے طوفان کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا استعارہ بن کر سامنے آئے۔ ان کی تمام جد و جہد اس ظلم و جور سے آزادی کے لیے تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے مٹھی بھر ساتھیوں اور خانوادے کے ساتھ کھڑے ہو گئے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی زندگی اور خاندان کی ناموس بچا سکتے تھے، لیکن حسین علیہ السلام اپنے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر ڈٹ گئے۔ اس ظلم و جور کے طوفان اور آزمائشوں کے آگے بڑے بڑے سورما گھٹنے ٹیک دیتے، مگر محمد کا نواسا، علی کا بیٹا، فاطمہ کا لال ایسے سینہ سپر ہوا کہ اسلام احسان مند ہے،
انسانیت شکر گزار اور مسلمانوں کی گردنیں عقیدت و تشکر سے خم ہو جاتی ہیں۔ اس محسن اسلام اور شہید انسانیت حسین ابن علی اور ان کی آل پہ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام۔